حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پہ پڑھا تھا۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے سورہ مریم کی جو آیت مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے، 16ویں پارے میں مختصر سی صورت ہے۔ اس صورت میں انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ مثلا فرمایا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ پھر فرمایا اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا۔ کچھ آگے چل کے فرمایا اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ اسی طرح اور کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے، ان کی اولادوں کا ذکر ہے اور ان کے پاکیزہ اوصاف اور ان کا لائف سٹائل، انداز زندگی اور ان کا پاکیزہ کردار بیان ہوا۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں، اس سورت مبارکہ میں انبیاء کرام اور ان کی اولادوں اور معاشرے کے حسین ترین لوگوں کا ذکر ہے، اور وہ پاکیزہ اور بلند رتبہ انسان جن کا کردار بھی اعلیٰ تھا، گفتار بھی اعلیٰ تھی، ظاہر میں بھی نرالے تھے، باطن میں بھی نہایت پاکیزہ ہیں۔ یہ خود نبی ہیں، ان کی اولادیں بھی فرمانبردار اولادیں تھیں۔ یقیناً جب تک یہ دنیا میں رہے معاشرے کا رنگ نرالا تھا، ان کے ہوتے ہوئے انسان اپنے ظاہر و باطن کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، مگر پھر جب یہ ہستیاں پردہ فرما گئیں، بلند رتبہ نبی نیک اولادیں ایک ایک کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے، کیونکہ جو دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا ہے۔ انبیاء کرام نے بھی پردہ فرمانا ہے، سب پردہ فرما گئے۔ اسی طرح ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو جب یہ دنیا سے چلے گئے، ان کی اولادیں آئیں، ان کی اولادیں بھی دنیا سے چلی گئی۔ ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنے۔ یہ کون لوگ تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک نے فرمایا تو ان کی جگہ، ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے کہ جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ کا غی جنگل پائے۔ یہ وہ برے لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کا اور انسانیت کا حسن بگاڑ دیا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ دو برے کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے معاشرے تباہ ہو گئے۔ وہ دو کام کون سے تھے؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے اپنے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں ان کے حواری ہوئے، جیسے حضور کے صحابہ کرام حواری ہیں، ان پر ایمان لانے والے جو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے احکام پر پختہ یقین بھی رکھتے ہیں، یعنی عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ حواری، یہ صحابہ، یہ ماننے والے جب ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں
ان کے بعد وہ لوگ آتے ہیں کہ جو ان کے راستے سے آستہ آستہ ہٹ جاتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا گیا. گویا کہ یہ ہر امت کا معاملہ ہے. جب تک نبی دنیا میں تشریف فرما رہے، ان کے بعد ان کے صحابی، ان پر ایمان لانے والے پاکیزہ لوگ موجود رہتے ہیں، معاشرہ پاک رہتا ہے. وہ لوگ اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ پاک اور اس کے نبی کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں. مگر جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد ان کے وہ لوگ دنیا میں آتے ہیں کہ جو الٹ راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے. ترقی تنزلی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. معاشرے کا عروج پستی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، پستی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ کرتے کیا ہے؟ نیک لوگوں کے پاس جو یہ ایسے لوگ آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دو برائیاں قرآن پاک ان کی بیان کی گئی. ادا الصلاۃ واتباع الشہوات، نمازیں ضائع کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، نفس کے پیچھے چلتے ہیں. اور پھر ایسے برے لوگوں کا، ایسے بدبختوں کا انجام کیا ہوگا؟ غی کا جنگل، جہنم کے اندر ایک غی خطرناک قسم کی بات ہے کہ اتنی گرمی ہے اس کے اندر کہ اس کی گرمی سے اور گہرائی سے جہنم ہی پناہ مانگتا ہے. اتنی خطرناک بات ہے. اس میں ایک کنواں ہے اور اس کنویں کا نام ہے ہب. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جہنم کی آگ پھر سے جلنا شروع ہو جاتی ہے. کیسی خطرناک ہوگی، کتنا دردناک عذاب ہے جس کی یہ لوگ حقدار ہوئے. اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. کاش بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے اے تاجدار حرم یا الہی. مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ نہ تو وہاں پر کرم یا الہی. صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ وہ لطف و کرم یا الہی. تو معلوم ہوا کہ کسی بھی فرد اور فرد سے معاشرے تک جتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا لیں، اپنے ملک کی صورتحال دیکھ لیں کہ بگاڑ کے دو بنیادی اسباب جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں بتا دیے. پہلا، برا وصف یا بری خوبی جو بگاڑ کا سبب بنتی ہے، نمازیں ضائع کرنا. اور دوسری بری چیز ہے خواہشوں کے پیچھے چلنا، خواہشات کی پیروی کرنا. ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. پورے معاشرے میں ایک عجیب بے چینی پائی جاتی ہے. جس شخص کو دیکھو بے چینی، بے قراری، ٹینشن. کیونکہ ٹینشن تو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، چہرے سے، افعال سے، کردار سے، اعضاء سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ سخت ٹینشن ہے. وہ مسئلہ ہے. کئی لوگ چھپانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ٹینشن بے چینی نظر آ جاتی ہے. پرسکون لوگ بھی نظر آ جاتے ہیں، بے چین بھی نظر آ جاتے ہیں. ہزاروں کمانے والا بھی پریشان ہے، بے چینی کا شکار ہے، بے سکونی کا شکار ہے، مشکلات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چوریاں، ڈکیتیاں، بدکاری، ٹارگٹ کلنگ اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں کم ہو رہے، بڑھ رہے ہیں. یعنی سب کسی نہ کسی انداز میں ان سے غیر محفوظ ہے، بے چینی کا شکار ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ دو بنیادی سبب. نماز یعنی وہ بہترین عبادت ہے جو ہمیں برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، ہمارے دل کو پاک کرتی ہے، ہمارے کردار کو نکھارتی ہے، ہمیں اندر سے سیدھا کر دیتی ہے، اندر سے سدھار پیدا کرتی ہے. آج مسلمانوں نے نماز کو ضائع کر دیا. جی ہاں، کتنے آج نمازی جو نماز نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے. کتنے لوگ، مسجدیں کتنی آباد ہیں،
ماہ رمضان میں ایک اچھی خاصی تعداد رمضان میں نمازوں کا رخ کرتی ہے، مسجدوں کا رخ کرتی ہے، عام دنوں کی نسبت کچھ فیصد نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد پھر وہی حال ہوتا ہے۔ اگر سارے کے سارے مسلمان 100% نماز پڑھنا شروع کر دیں، مسجدیں کم پڑ جائیں اور مسجدیں بنانی پڑ جائیں، اب پھر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والوں کا حال دیکھیے۔ اس آیت کریمہ میں نمازیں ضائع کرنے کا جو مطلب ہے، اس کے مختلف انداز اور مختلف صورتیں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، ان پر ہم غور کریں تو شاید نماز پڑھنے والوں کی بھی ایک ایسی بھاری تعداد ہے کہ جن کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو نمازیں ضائع کرنے والے۔ ایک تو وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں وہ تو ضائع کر ہی رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو نمازیں ٹھیک نہیں پڑھ رہے وہ بھی اپنے نمازیں ضائع کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کھاتے میں ہیں۔ جی ہاں، نماز بالکل نہ پڑھنا یہ نماز ضائع کرنے کی ایک صورت ہے، کیونکہ تو پڑھ ہی نہیں رہے، اور ہماری اکثریت ایسی ہی ہے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ اسی طرح نماز کے ظاہری باطنی حقوق کے ساتھ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کا بھی سروے کر لیا جائے تو پتہ چلے گا کتنوں کو نماز آتی ہے، کتنوں کو نہیں آتی، کتنے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، بس غلط ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی نماز ضائع کرنا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کی تائید میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ صحابی رسول نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے، پوچھا کہ کتنے عرصے سے جو نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے۔ فرمایا تو نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی، کیونکہ نماز کے رکوع سجدے ٹھیک نہیں کر رہا تھا، نماز غلط پڑھ رہا تھا۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر کتنے ایسے نمازی ہیں کہ جن کو ساری شرائط آتی ہیں، سارے واجبات آتے ہیں، سارے مفسدات آتے ہیں، نماز کے ظاہری باطنی آداب، خشوع خضوع، تمام ان معاملات کے ساتھ، تمام لوازمات کے ساتھ جو صحیح نماز پڑھتے ہیں وہ کتنے؟ پھر جو لوگ نماز درست پڑھتے ہیں، بالکل صحیح پڑھتے ہیں، نماز کی شرائط بھی ان کو آتی ہے، واجبات آتے ہیں، مفسدات کا پتہ ہے، طہارت کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، بالکل پرفیکٹ نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ باہر جا کے غیبت کر لی، مسجد میں غیبتیں بھی کرتے ہیں، مسجد میں حضور گویا بھی کرتے ہیں، مسجد میں چگلیاں بھی کرتے ہیں، لیکن باہر جا کر کرتے ہیں اچھی خاصی تعداد ہے، سارے سے نہیں، کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے باہر جا کے مسجد کے باہر جاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپس میں ہم کرتے ہی ہیں، امام کے خلاف بھی کرتے ہیں، مسجد کے مؤذن کے خلاف بھی کریں، خادم کے خلاف بھی کریں، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے پنکھا نہیں چلایا تھا، فلاں نے زیادہ چلا دیا، فلاں نے یہ لائٹ بند کر دی، فلاں نے جلا دی، فلاں نماز کا ٹائم ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا؟ ایسی ایسی باتوں پہ کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، غیبت کر کے اور تنفیر عوام کا سبب بن کے لوگوں میں ایک نفرت پھیلا دی، لوگوں کے دلوں میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ پیدا کر کے اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کیا جا کے باہر باتیں کرتے ہیں، تو باتیں ہی نہیں ہے نا، جو آتا ہے یہ وہ گناہ کرتے ہیں جو نمازی ہیں، کبھی کسی کی اذان پہ اعتراض، کبھی کسی کی نماز پہ اعتراض، کبھی کسی اور معاملے پہ اعتراض، کیونکہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، کیا پتہ ڈیٹیل میں جائے، کیونکہ ساری ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے ہمیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہم جس کے آگے بات کر رہے ہیں، کیا پتہ وہی ساری باتیں ہمیں ایز اٹ از اس کو بتا دیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج کل تو سیب کوئی بھی نہیں، منہ سے بات نکلی بس گئی، اگلے تک پہنچی۔ موبائل آج کل وہ آگے ریکارڈنگ کرنے والے، بٹروں میں کیمرے آ گئے، ٹوپیوں میں کیمرے آ گئے، اینکوں میں کیمرے آ گئے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے آڈیو کے ساتھ، تو منہ سے بات نکلی سمجھو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی بات، اب پھر سوائے شرمندگی کی کچھ آدمی ہے۔ اس لیے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چغلی نہ کرے، دل آزاری نہ کرے، بغض و کینہ کا سبب نہ، محبتیں بڑھائیں، نفرتیں نہ بڑھائیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ پہلی قسم وہ نمازیں ضائع کرنے والوں کی جو سر سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ایک تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ وہ ناخلف جنہوں نے نمازیں ضائع کی۔ اب نمازیں ضائع کرنے والوں میں سے ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتے، دوسرے وہ جو نماز غلط پڑھتے ہیں، اور تیسرے وہ جو نماز بالکل صحیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کا سارا ثواب گناہ کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اسی کھاتے میں آتے ہیں، ناخلف نمازیں ضائع کرنے والے۔ یہ تینوں کیٹیگری قسم کے لوگ، تینوں کیٹیگریز جو ہیں
یہ نمازیں ضائع کرنے والوں کی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ اب ہم غور کریں، اب اتنا وقت بھی نکالیں، نمازیں بھی پڑھیں، صحیح بھی پڑھیں، اس کے بعد پھر باہر جا کے باتیں کر کے اپنی عبادت کو ضائع بھی کر دیں، اپنی نیکیوں کو ضائع بھی کر دیں، بلکہ جس کی تو ہم نے غیبت کی ہے اپنی نیکیاں ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ غیبت بندہ اسی کی کرتے ہیں جس پہ غصہ ہے، جس کو بندہ دشمن سمجھتا ہے، جس کے بارے میں دل میں حسد ہے، کینہ ہے، دل کرتا ہے اس کی غیبت نہیں کرتے، اس کی برائی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ تو اس کا فائدہ کر رہے ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں اس کے نام کروا رہے ہیں، اس کے گناہ اپنے کھاتے میں کروا رہے ہیں، یہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو نمازیں ضائع کرنے والے یہ تینوں قسم کے اللہ اکبر، یہ ساری صورتیں نمازیں ضائع کر دینے کی، افسوس ہمارے معاشرے میں یہ ساری صورتیں پائی جاتی ہیں، اور ہماری تنزلی کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے۔ کاش ہمیں توفیق ملے ہم نمازیں ضائع کرنے سے بچنے والے بن جائیں۔ میں 5 نمازیں پڑھوں گا جماعت، وہ توفیق ایسی عطا آ رہی ہے۔ یہ دونوں کام یعنی نمازیں ضائع کرنا، خواہشات کے پیچھے چلنا، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، یہ منافقین کے کام ہیں۔ حضرت کعب الاحبار کعبی بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تورات میں منافقین کی یہ صفات پڑھی ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، نمازیں ضائع کرنے والے ہیں، یہ منافقوں کی علامتیں ہیں۔ نمازیں ضائع کر دینا، قضا کرنا، وقت پر نہ پڑھنا بہت نقصان دہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کی نماز فوت ہو گئی اس کے اہل و عیال جاتے رہے، یعنی بندے کے اہل و عیال، مال، سب کچھ ہلاک ہو جانا جس طرح ناقابل تلافی ہے کہ یکدم اس کی ساری فیملی کسی حادثے میں معاذ اللہ ہو، یکدم سارے مر جائیں، مال بھی ختم ہو جائے، بندہ بالکل کنگال بھی ہو گیا، رشتہ دار بھی چلے گئے، گھر والے بھی چلے گئے، مال بھی چلا گیا، کتنا اس کا حال کیا ہوگا ایسے بندے کا؟ تو نمازیں ضائع کرنے والا بھی ایسے ہے، اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ روایت میں ایک اللہ پاک نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کی طرف یہی فرمائی کہ داؤد بنی اسرائیل سے کہو کہ جس نے نماز ضائع کی میں قیامت والے دن اس پہ غضب فرماؤں۔ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول اس نقصان پر غور فرمائیے۔ قیامت کا وہ ہولناک دن سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، دماغ کھول رہا ہوگا، سارے اگلے پچھلے وہاں موجود ہوں گے۔ ہمارے پاس وہ اعمال کہاں ہیں کہ جو اس وقت ہمیں اس عذاب سے نجات دلا سکیں، اور اس وقت اللہ کی رحمت اور اس کے پیارے محبوب کی شفاعت ہی کا تو سہارا ہوگا۔ مگر افسوس دنیا میں اگر نمازیں ضائع ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا اور روز قیامت ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، محروم ہو گئے اور اس کے غضب کا شکار ہو گئے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کا سہارا ہوگا تو بیڑا پار ہوگا، اور اللہ ہی ناراض ہوا، اس نے رحمت کی وجہ ہمیں غضب فرما دیا، تو ہمارا بنے گا کیا؟ نار دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ نماز، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی لکھتے ہیں کہ مرکو خدا میں ایک امیر زادی کا انتقال ہوا، جان نکلنے کے بعد لوگوں نے لاش کو چادر سے ڈھک دیا، جب غسل اور کفن کے لیے چادر کھولی تو ہوش اڑا دینے والا منظر تھا کہ اس کی لاش کے گرد سانپ لپٹا ہوا تھا، اس لڑکی کے منہ پر کاٹ رہا تھا۔ لوگوں نے سانپ کو مارنا چاہا، مگر لڑکی کے والد نے کہا کہ یہ سانپ ایسا نہیں ہے جو ہمارے مارنے سے مر رہی ہے، یہ غضب الہی والا سانپ ہے۔ خیر اب لڑکی کے والد نے سانپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے آیا ہے تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں، ہم اس کو غسل دے دیں اور کفن پہنا دیں۔ سانپ سائڈ پہ ہو گیا، اسے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اس کے بعد پھر سانپ لاش سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ قبر میں دفن ہوا۔ تدفین کے بعد لوگوں نے والد سے پوچھا کہ تمہاری لڑکی کرتی کیا تھی؟ ایسا عذاب دنیا میں بھی اس کا عذاب نظر آ گیا، سامنے پڑ گیا۔ لڑکی کا والد بولا کہ نمازی قضا کرتی تھی، بے نمازی کی نحوست ہے بڑی، مر کے پائے گا سزا بے حد بڑی۔ تو نماز چھوڑنے کے
جہاں اخروی نقصانات ہیں، قبر کے نقصانات ہیں، آخرت کے نقصانات ہیں، وہاں نماز چھوڑنے کے دنیا میں بھی نقصان ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، اسے دنیا میں بھی 5 سزائیں دی جاتی، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی ختم ہو جاتی، اللہ پاک اس کے کسی عمل پر اس کو ثواب عطا نہیں فرمائے، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ علامہ عبد الفتاح فرماتے ہیں نماز بالکل نہ پڑھنے یا جماعت چھوڑنے کے سبب سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمائیے یہ کیسی عبرتناک سزائیں، نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں تو واقعی ایسا ہو رہا ہے، موت کا آنا حق ہے، وقت مقرر ہے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اچانک موت کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور تیز ہوا کے جھونکے کی طرف گزرتا چلا جا رہا ہے، ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، دن گزر جاتا ہے، ایسا واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارے وقت کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے۔ اپنے کاموں کی روز لسٹیں بنائے نا کہ میں نے کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، پورا ایک اسکیجول، ایک ترتیب دیں تو آپ کے کتنے کام رہ جائیں گے۔ وقت میں ایسی برکت ختم ہوگی، کام ہی پورے نہیں ہوگے، وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی نماز نہ پڑھنے کی نوسط ہے، اور پھر نمازیں نہ پڑھنے کی نوسط سے روزی سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دن رات کماتے رہو، محنت کرتے رہو، اچھی انکم ہے، اچھا بزنس چل رہا ہے، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن جب برکت ختم ہوگی کچھ نہیں بچے گا، جتنا چاہے کما لیں، برکت نہیں ہے تو بچنا کچھ نہیں ہے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ کشتی پر سوار کیے جا رہے تھے، اچانک آپ کی نظر سمندر پر پڑی تو دیکھا کہ پانی کے جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، بڑی حیرانی ہوئی، اللہ سے پوچھا کہ کیا راز ہے، جانور آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، سمندری جانور۔ اللہ نے کہا میں پچھلے 10 سال سے یہ حالت دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے اس کا راز معلوم نہیں۔ یہ کوئی نیک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی کہ یہ جانور ایک دوسرے کو کیوں کھا رہے ہیں۔ آواز آئی کہ ایک دن ایک بے نمازی کا سمندر کی طرف گزر ہوا، اس دوران اسے پیاس لگی، اس نے سمندر سے پانی کا ایک چلو بھرا، جیسے منہ میں ڈالا سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، اس نے جب دیکھا پانی کھارا ہے، اس نے بیچ میں کلی کر دی۔ یہ اس بے نمازی کی اس کلی کی نحوست ہے کہ اس کے سبب سمندر میں کاٹ پڑ گئے، اور اسی دن مچھلیاں، اسی دن سے لے کر آج تک مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، کیونکہ ان کو کھانے پینے کی اور چیز مل رہی، کاٹ پڑ گئے۔ بے نمازی کیسے نحوست۔ اسی طرح بعض کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ پہاڑ پر ایک شہر آباد ہے، بڑا خوشحال شہر ہے، گرینری ہے، لوگ خوش ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، باغات ہیں، پھل پھول ہیں، مال مویشی ہیں، سارے لوگ اللہ کی اطاعت میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بڑی تعظیم کی، بہت ادب و احترام کیا۔ 3 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا گزر دوبارہ وہیں سے ہوا۔ اب آپ نے دیکھا کہ شہر کے باغات اجڑ گئے، مکان اجڑ گئے، پھل پھول نظر نہیں آ رہے، سبزہ ختم ہو گیا، چشمے خشک ہو گئے، نہ کوئی جانور رہتا ہے نہ کوئی آدمی ہے۔ اب ایسے خوشحال شہر کا اچانک ایسے اجڑ جانا بڑی حیرت کی بات تھی۔ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہو گیا، کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے، ان کے درخت چشمے عمارتیں ساری برباد ہو گئی، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کو کوئی بری نظر لگ گئی ہے، ان پر جادو ہو گیا ہے، یا کسی دشمن نے ان کو شکست دی ہے، یا پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو ہوا کیا، معاملہ کیا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی عرض پر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اس شہر کو نہ تو بری نظر لگی ہے، نہ ان پر کوئی جادو ہوا ہے، نہ دشمن نے حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، نہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ سارے فرما بردار تھے، یہ پھر بھی ان کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، شہر اجڑ گیا، ویران ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دن اس شہر سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا، اس نے ان کے چشمے سے منہ دھویا تھا، اس بے نمازی کے چہرے سے جو پانی لگا وہ دوبارہ اس چشمے میں گیا جو وضو کا پانی گرتا ہے،
اس کی یہ نحوست ہوئی کہ چشمے سوکھ گئے، ان کے باغات ویران ہو گئے، شہر اجڑ گئے۔ پھر جبرائیل السلام نے عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بے نمازی کی دنیاوی نحوست تو ملاحظہ فرما لی، روز قیامت جہنم کو بے نمازیوں ہی سے پر کیا جائے۔ اللہ اللہ، غور فرمائیے کہ ایک بے نمازی کے کلی کی نحوست سے سمندر میں کاپ پڑ جائے، ایک بے نمازی کے چہرے سے لگنے والا پانی جب وہ چشمے جائے، چشمے خشک ہو جائے، پھل پھول باغات گلینری تباہ ہو جائے، شہر برباد ہو جائے، اور رستہ بستہ پورا علاقہ شہر ویران ہو گیا۔ آج حال تو یہ ہے کہ شاید ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بے نمازی ہوگا۔ سروے کر لیا جائے، یا تو کئی گھروں میں تو ہوتے ہی ایک نماز پڑھنے والے، یا اگر بالکل سارے بھی نماز پڑھنے والے ہیں تو اکا دکا تو بے نمازی ہوتے ہی۔ باپ نماز پڑھ رہے تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا پڑھتا ہے تو باپ بے نمازی ہے۔ پورے کا پورا گھرانہ نمازی ہو ایسے گھر بہت کم ملیں گے، پورے کا پورا خاندان نمازی ہو ایسے گھروں کی کثرت ملے گی۔ پورا خاندان بے نمازی ہے ایسے گھر بہت سارے مل جائیں گے، پورا گھر بے نمازی ہے ایسے بھی بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ دین سے دور پورا گھرانہ ملے گا۔ ہماری عملی حالت ایسی ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں، روزی میں برکت نہیں، اتنا کماتے ہیں کچھ بچتا نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ بنیادی وجہ ہے کہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک مسجد کے امام صاحب کا بیان کرتے ہیں، ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا، یہاں بھی لوگ آتے رہتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، تعویذات کے لیے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں، پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے سب کے لیے۔ اس نے بڑی دردناک لہجے میں کہا، قاری صاحب میں وقت کے پھیرے میں ہوں، حالات گردش میں ہیں، میری اپنی فیکٹری تھی وہ بند ہو گئی، کام نہیں چل رہا، حال ایسا ہے کہ سونے کو آتا تو مٹی ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں چلتا نا، کوئی جاب لگتی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اب امام صاحب نے ایک وظیفہ بتایا، روزی برکت ایک وظیفہ ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہو تو اس وقت 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ درود پاک یہ پڑھنا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ پاک روزگار کے ذرائع کھول دیتا ہے اور غیب سے مدد ہوتی ہے۔ اور ریگولر پڑھنے والا اگر ریگولر پڑھتا ہے اس کو پابندی سے، استقامت سے، تو 1 سال کے اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے۔ اب یہ وظیفہ امام صاحب نے ان کو بتایا، اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ وہ کچھ اور کو وظیفہ بتائیں، کوئی اور وظیفہ بتائیں، کیونکہ فجر میں تو میں اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ فجر میں آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے، پھر وظیفہ تو فجر میں اٹھ نہیں سکتا، کوئی اور ٹائم بتائیں جس کے بیچ میں نماز نہ پڑھنی پڑے، وہ وظیفہ بتائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ہماری حالت کیسی ہو گئی، وقت ہی الٹ پھیر ہے، نحوست ہے، بے برکتی ہے، پریشانی ہے، ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ میرے حالات ایسے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانی ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، گھریلو ناچاکی ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب وظیفے ہم پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے وظیفے ملتے ہیں، تعویذات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اگر نماز ہی چھوڑ رہے ہیں تو وظیفہ کیا اثر کرے گا؟ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے۔ فرائض و واجبات چھوڑ کر جتنے مرضی وظائف کرتے رہو، دم کرواتے رہو، تعویذات کرتے رہو، کیا اثر کرے گی؟ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، سب سے بڑا وظیفہ ہی چھوڑ رہے ہیں، فرائض و واجبات ترک کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سی ہے نماز، اتنی بڑی خطا نماز نہ پڑھنا، یہ شاید نظر نہیں آتی، یا اور جتنے بے شمار ہماری نافرمانی ہے، یا اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے، تو پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کو خطا ہو، پتہ نہیں کون سی کیا، یہ سوچیں پتہ نہیں کون سا ہم نے نیک کام کیا ہوگا، باقی ساری تو خطا ہی بتائیں، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، کچھ تو بھی کرو نا، یہ نحوست نہیں چاہتی، چگلی کی تو وقت باقی ہے، غصے کی بھی عادت، اور سرکار کرم عادت ہے غیبت نہیں جاتی، دن رات تو گناہ ہو رہے ہیں، یعنی کون سا ایسا کام ہے جو اللہ اس کے رسول کے راضی کرنے والا ہم کر رہے ہیں، دن رات نافرمانیاں ہی تو کر رہے ہیں، اور پھر یہ پریشانیاں نہ ہیں، ابھی بھی تو اپنی بھی بہت ساری تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، جتنے ہمارے اعمال ہیں اس کے مطابق اگر سزا دی جائے تو کیا حشر ہو جائے ہمارا، تو اللہ کے احسانات ہیں، پھر بھی اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں، پھر بھی اس نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، پھر بھی اس نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں، ورنہ ایک ایک بال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے خالی یہ آنکھ تھے، یہ والے بال وہ پکڑ کے آنکھوں کھولتا تھا،
وہ کہتے تھے کاش میرے جتنا پیسہ لگ جائے میری آنکھ خود بہت کھل جائے. ہم ایسی بہت نعمتیں ہیں جسے توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. اب آنکھ نہ کھلے اتنی بڑی پکڑ کے کھولنے پڑے اور خود ہی بند ہو جائے, گر جائے یا پھر پکڑ کے بند کرنی پڑے. ایک ایک بال, پلکیں, زبان, آنکھیں, دل, گردے, اندر جو پورا سسٹم کام کر رہا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بالفرض کچھ بھی نہیں رہا, سب کچھ تباہ ہو گیا, کاروبار ختم ہو گیا, بیماریاں آ گئی, پریشانیاں آ گئی, تن دستی آ گئی, سارا کچھ آ گیا. ایمان تو سلامت ہے, اللہ نے جسم دے رکھا ہے, کھانا کھا لیتے ہیں, کھاتے ہیں, ہضم بھی ہو جاتا ہے. ان نعمتوں پہ غور کریں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں. ہم وہ سوچتے رہتے جو ایک نہیں, 99 نعمتیں ملی ہوئی ہیں, ایک چلی گئی, ہم ایک کو یاد کر کے ساری زندگی ٹینشن کرتے ہیں. جو ملی ہوئی ہیں ان کو یاد کر کے انجوائے نہیں کرتے, زندگی کا لطف نہیں اٹھاتے. ہم یا تو پاسٹ میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں, پریزنٹ میں نہیں رہتے. یا تو ماضی کی یادوں میں, کسی کی غم میں, کسی کے پریشانیوں میں, کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یار, تو یا ماضی کی یادوں میں اپنے آپ کو بلاتے رہتے ہیں, یا مستقبل کی ٹینشن میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. 2 کروڑ روپے جو جمع کیے ہوگے تو ختم بھی ہو سکتا ہے نا, ختم ہو جائے گا, اچانک کچھ ہو گیا, یہ ہو گیا, اسی کی ٹینشن میں. کاروبار اچھا چل رہا ہے لیکن اگر ختم ہو گیا, اگر تباہ ہو گیا, اگر کچھ ہو گیا. فیوچر کی ٹینشن, ماضی کی پریشانیاں. بھائی حال میں جو ہے اس کو انجوائے کیوں نہیں کر رہے کہ اللہ نے یہ بھی دیا ہوا ہے. ہم تو چائے بھی پیتے ہیں تو کہ توجہ کب کی طرف نہیں ہوتی, توجہ یا ماضی میں ہوتی ہے یا فیوچر میں ہوتی ہے. اسی کو انجوائے کرو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت ہے, میں کھانا کھا رہا ہوں, اسی ایک ایک لقمے کو انجوائے کرو, ساری توجہ وہاں رکھو. نماز کے اندر ہوتے ہیں تو یا ماضی میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں, نماز میں نہیں ہوتے, اسی لیے تو ہمیں وہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا, وہ سکون نہیں ملتا. حالانکہ نماز دنیا کی ایک بیسٹ میڈیٹیشن ہے, دنیا کا بہترین مراقبہ نماز ہے. اگر نماز صحیح پڑھی جائے تو پریزنٹ میں رہ کے کرنٹ پوزیشن میں جو ہم ہیں, باقی ساری توجہ ہماری نماز کے اندر ہو تو نماز سب سے بڑا مراقبہ ہے. ہمارے کتنی ٹینشنیں ختم ہو جائیں. ایسا مراقبہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعض کا کسی کا کوئی آپریشن کرنا ہوتا تو وہ جب نماز میں ہوتے تھے تو اس وقت وہ کرتے تھے. کسی کا کوئی پاؤں کاٹنا ہے, کسی کا کوئی عضو کاٹنا ہے تو نماز کے حالت میں کرتے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.